اچھا، ایک سوال جو آج کل بہت ذہن میں آتا ہے، جب مشینیں خود سوچنا شروع کر دیں یا کم از کم فیصلے کرنا شروع کر دیں تو ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ کیا یہ پروگرام لکھنے والے کی ہے یا وہ کمپنی جس نے اسے بنایا، یا شاید خود وہ کوڈ جو یہ سب کر رہا ہے؟ جی، یہ سوال آج کل ٹیکنالوجی اور قانون کی دنیا میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ بالکل، آج ہم اسی پیچیدہ موضوع پر ایک گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں، یعنی مصنوعی ذہانت یا اے آئی، قانون اور اخلاقیات کا جو یہ نیا رشتہ بن رہا ہے نا، اس پر بات کریں گے۔ صحیح، یوں سمجھیں کہ قانون کا سامنا اب ایک بالکل نئی حقیقت سے ہو رہا ہے، ایک ایسا دور جہاں مشینیں فیصلے کر رہی ہیں۔ اور یہ کوئی سائنس فکشن نہیں ہے، یہ اب ہو رہا ہے۔ جی بالکل، اور آج کی ہماری یہ جو تفصیلی گفتگو ہے، اس کی بنیاد جناب ظہیر احمد میر صاحب کی ایک اہم تحریر ہے، اے آئی، قانون اور اخلاقیات، ڈیجیٹل ذمہ داری۔ انہوں نے اس میں کچھ بنیادی سوالات اٹھائے ہیں، خاص طور پر جواب دہی کے حوالے سے۔ ان سوالات کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے ذرا ایک منظر سوچیں۔ لاہور کی کوئی مصروف سڑک ہے، ایک خودکار گاڑی ڈرائیور کے بغیر چل رہی ہے۔ ٹھیک۔ اچانک کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے جہاں گاڑی کو ایک لمحے میں فیصلہ کرنا ہے، گاڑی میں بیٹھے مسافروں کو بچائے یا اچانک سامنے آ جانے والے کسی راہگیر کو۔ یہ تو کلاسک ٹرالی پرابلم کی طرح ہے۔ بالکل۔ اب فرض کریں خدا نخواستہ حادثہ ہو جاتا ہے، عدالت میں معاملہ جاتا ہے، گواہ کون ہوگا؟ کوئی انسان تو نہیں۔ کوئی انسان نہیں، وہ الگوریدم گواہ ہوگا جس نے وہ فیصلہ کیا تھا۔ تو یہاں سے بات جو ہے نا، وہ خالص تکنیکی نہیں رہتی، وہ اخلاقی بن جاتی ہے۔ اخلاقیات کا دائرہ ڈیجیٹل ہو جاتا ہے۔ یہ مثال بہت اچھے طریقے سے واضح کرتی ہے کہ اب بات صرف انسانی ارادوں تک محدود نہیں رہی، مشینیں فیصلے کر رہی ہیں اور ان فیصلوں کے حقیقی دنیا میں بعض اوقات زندگی اور موت جیسے نتائج نکل رہے ہیں۔ تو آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل ذمہ داری کا نیا تصور ابھر رہا ہے، اس کو سمجھا جائے، اس کے کیا مضمرات ہیں جب فیصلے کرنے کی صلاحیت کسی حد تک مشینوں کو منتقل ہو رہی ہے۔ جی، تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلا اور سب سے بنیادی نقطہ جو ماخذ میں بھی اٹھایا گیا ہے، وہ یہی ڈیجیٹل ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیں، ہمارا جو روایتی قانون ہے وہ تو صدیوں سے نیت یعنی ارادے انٹینٹ کے گرد گھومتا ہے۔ جی ہاں، مینز ریا۔ بالکل، لیکن اے آئی، اس کی تو کوئی انسانی نیت یا ارادہ نہیں ہوتا، وہ تو بس اپنی پروگرامنگ کے حساب سے چلتا ہے۔ تو قانون اس بالکل نئی صورتحال سے کیسے نمٹے گا؟ یہ خلا کیسے پر ہوگا؟ یہی تو سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ہمارا پورا قانونی ڈھانچہ انسانی نیت اور ارادے کو سمجھنے اور پرکھنے پر بنا ہے۔ اے آئی میں یہ چیز سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اے آئی فیصلے کرتا ہے اپنی پروگرامنگ کی بنیاد پر، اس ڈیٹا کی بنیاد پر جس پر اسے ٹرین کیا گیا ہے، پیٹرنز کی بنیاد پر۔ اس کی کوئی ذاتی سوچ، کوئی نیت نہیں ہے۔ تو پھر ذمہ داری کہاں جائے گی؟ تو جیسا کہ ماخذ میں بھی اشارہ کیا گیا ہے، اب ذمہ داری کا جو محور ہے نا، وہ فرد کی نیت سے ہٹ کر اے آئی نظام کے ڈیزائن پر، اس کے بننے کے عمل پر اور استعمال کے دوران اس کی نگرانی پر منتقل ہونا چاہیے۔ اچھا، یعنی سوال اب یہ نہیں رہا کہ اے آئی کیا سوچ رہا تھا؟ جی نہیں، بلکہ سوال یہ بن گیا کہ اسے بنایا کیسے گیا تھا؟ بالکل کیا اس کے ممکنہ خطرات کا پہلے سے اندازہ لگایا گیا تھا؟ صحیح۔ کیا اس کی کارکردگی پر، اس کے فیصلوں پر مسلسل نظر رکھی جا رہی تھی؟ جی ہاں، یہ سب سوالات اہم ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو لوگ اے آئی بنا رہے ہیں، ڈیزائنرز، ڈیولپرز، کمپنیاں، ان پر ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بالکل، اور یہ تبدیلی ضروری بھی ہے، کیونکہ اے آئی جس طرح سے فیصلے کرتا ہے نا، وہ انسانوں سے مختلف ہے۔ وہ لاکھوں کروڑوں ڈیٹا پوائنٹس کو دیکھ کر امکانات کا حساب لگاتا ہے۔ اب اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس میں تعصب باعث بھی شامل ہو سکتا ہے جو ڈیٹا سے آتا ہے۔ ہاں، یہ تعصب والا نقطہ بہت اہم ہے۔ جی، تو ذمہ داری ان چیزوں پر ڈالنی پڑیں گی جنہیں انسان کنٹرول کر سکتے ہیں۔ مثلاً سسٹم کا ڈیزائن کیسا تھا، اسے کس قسم کے ڈیٹا پر ٹرین کیا گیا، کیا وہ ڈیٹا متعصب تو نہیں تھا، اور کیا سسٹم کو مسلسل جانچا اور بہتر کیا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پہلا قدم تو یہ ہوا کہ ذمہ داری کا تصور بدلے گا، فرد کی نیت سے ہٹ کر سسٹم کے ڈیزائن اور نگرانی پر توجہ مرکوز ہوگی۔ جی، لیکن اگر اے آئی فیصلے کر رہا ہے، ٹھیک ہے،
اس کی نیت نہیں ہے لیکن فیصلے تو کر رہا ہے، تو کیا اسے کچھ اصولوں کا پابند نہیں ہونا چاہیے؟ مطلب ہم مشینیں بنا کر انہیں کھلا تو نہیں چھوڑ سکتے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ماخوذ میں اس حوالے سے کچھ خاص اصول بتائے گئے ہیں، ہے نا؟ جی، ماخوذ 3 بنیادی ستونوں کی بات کرتا ہے جن پر اے آئی نظاموں کو کھڑا ہونا چاہیے یا کم از کم پرکھا جانا چاہیے: شفافیت، ٹرانسپیرنسی، انصاف جسٹس، اور سلامتی۔ سیکیورٹی۔ شفافیت، انصاف اور سلامتی، ٹھیک ہے۔ یہ وہ پیمانے ہیں جن سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اے آئی کا استعمال ذمہ دارانہ ہے یا نہیں۔ چلیں پہلے شفافیت کو دیکھتے ہیں۔ یہ اے آئی کا بلیک باکس ہونا، یہ مسئلہ تو کافی عرصے سے سنا جا رہا ہے، سمجھ نہیں آتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ جی، شفافیت کا بنیادی مطلب یہی ہے کہ یہ سمجھنا ممکن ہو کہ اے آئی نے کوئی خاص فیصلہ آخر کیا کیوں اور کیسے۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ خاص طور پر جب اے آئی کے فیصلے لوگوں کی زندگیوں پر براہ راست اثر ڈال رہے ہوں، جیسے کسی کی نوکری کی درخواست منظور یا رد کرنا، کسی کو قرض دینا یا نہ دینا، یا یہاں تک کہ طبی تشخیص میں مدد کرنا۔ ہاں، ان معاملات میں تو جاننا بہت ضروری ہے۔ بالکل، اگر ہمیں یہی نہیں پتا کہ فیصلہ ہوا کیسے، تو ہم یہ کیسے جانیں گے کہ وہ صحیح تھا یا غلط یا متعصب تو نہیں تھا؟ شفافیت کے بغیر آپ احتساب نہیں کر سکتے، اور اگر احتساب نہیں ہوگا تو لوگ سسٹم پر بھروسہ کیسے کریں گے؟ اگر ہم وہ لاہور والی خودکار گاڑی کی مثال پر واپس جائیں جی، تو شفافیت کا مطلب یہ ہوتا کہ حادثے کے بعد یہ پتہ لگایا جا سکتا کہ گاڑی کے سافٹ ویئر نے، اس الگوریدم نے مسافر اور راہگیر کی زندگی میں سے کس بنیاد پر کس کو ترجیح دی۔ بالکل یہی مطلب ہے۔ شفافیت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم اس بلیک باکس کے اندر جھانک کر دیکھ سکیں کہ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں، کوئی خرابی، کوئی تعسف۔ اور یہیں سے شاید دوسرا اصول یعنی انصاف جڑتا ہے۔ جی ہاں، یہ دونوں بہت گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ انصاف کا اے آئی کے تناظر میں کیا مطلب ہے؟ بنیادی طور پر یہ کہ الگوریدم تعصب سے پاک ہو، بائس فری ہو۔ بائس فری الگوریدمز، یہ کتنا مشکل ہے حاصل کرنا؟ یہ بہت بہت مشکل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اے آئی سسٹم خود سے کچھ نہیں سوچتے، وہ سیکھتے ہیں اس ڈیٹا سے جو انہیں دیا جاتا ہے۔ اچھا۔ اب اگر وہ ڈیٹا جس پر اے آئی کو ٹرین کیا گیا ہے اس میں پہلے سے ہی سماجی تعصبات موجود ہیں، مثلاً نسل، جنس، مذہب یا معاشی حیثیت کی بنیاد پر، تو اے آئی کیا کرے گا؟ وہ بھی وہی سیکھ لے گا؟ وہ نہ صرف ان تعصبات کو سیکھ لے گا بلکہ انہیں شاید مزید پختہ کر دے گا اور بڑے پیمانے پر پھیلا دے گا، کیونکہ وہ تو بس پیٹرن فالو کر رہا ہے۔ اوہ، مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر اگر تاریخی ڈیٹا یہ دکھاتا ہے کہ کسی خاص علاقے یا طبقے کے لوگوں کو نوکریاں کم ملتی ہیں، تو بھرتی کے لیے استعمال ہونے والا اے آئی بھی مستقبل میں اسی طبقے کے امیدواروں کو کم نمبر دے سکتا ہے، چاہے وہ قابل ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ جی، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اے آئی سسٹم بناتے وقت ان ممکنہ تعصبات کو پہچانا جائے، ان کا پتہ لگایا جائے اور انہیں کم کرنے کے لیے شعوری طور پر اقدامات کیے جائیں۔ یہ ایک بہت بڑا تکنیکی چیلنج بھی ہے اور اخلاقی بھی۔ یعنی اگر ڈیٹا ہی منصفانہ نہیں ہے تو اے آئی بھی غیر منصفانہ فیصلے کرے گا، چاہے اس کی اپنی کوئی نیت نہ بھی ہو۔ یہ واقعی بہت سنگین ہے۔ بالکل۔ اور تیسرا اصول تھا سلامتی، سیکیورٹی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سلامتی کا تعلق بنیادی طور پر انسانی حفاظت، ہیومن سیفٹی سے ہے، خاص طور پر وہ اے آئی نظام جو ہماری حقیقی طبعی دنیا میں کام کرتے ہیں، جیسے خودکار گاڑیاں؟ خودکار گاڑیاں، روبوٹس جو سرجری میں مدد کرتے ہیں، صنعتی پلانٹس کو کنٹرول کرنے والے سسٹم۔ ان میں اگر کوئی خرابی آ جائے، کوئی ناکامی ہو جائے تو نتائج بہت تباہ کن ہو سکتے ہیں، جانے جا سکتی ہیں۔ بالکل، اس لیے ان کے ڈیزائن میں یہ لازمی ہونا چاہیے کہ حفاظتی اقدامات شامل ہوں، فیل سیف میکنزمز ہوں، کہ اگر سسٹم میں کوئی بھی گڑبڑ ہو، کوئی غیر متوقع صورتحال پیدا ہو تو نقصان کم سے کم ہو۔ یعنی بیک اپ پلانز؟ جی، بیک اپ پلانز، ایمرجنسی شٹ ڈاؤن پروٹوکالز، اس طرح کی چیزیں۔ ماخوذ اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ اے آئی کی صرف کارکردگی، پرفارمنس ہی اہم نہیں ہے، بلکہ اس کی ناکامی کی صورت میں انسانی جان کی حفاظت اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ تو اگر پھر سے لاہور والی گاڑی کی بات کریں تو صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ کتنی اچھی ڈرائیو کر رہی تھی، نہیں، بلکہ یہ بھی کہ اگر اس کا کوئی سینسر فیل ہو جاتا یا سافٹ ویئر میں کوئی بگ آ جاتا
تو کیا کوئی ایسا نظام تھا جو گاڑی کو محفوظ طریقے سے روکتا یا کم از کم نقصان کو محدود کرتا؟ بالکل، یہ تینوں اصول مل کر یعنی شفافیت، انصاف اور سلامتی ایک ذمہ دار AI ایکو سسٹم کی بنیاد بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئے وہ اصول جن پر AI کو چلنا چاہیے، لیکن AI تو خود جیسے ہم نے کہا کچھ نہیں کرتا۔ اصل میں تو پیچھے انسان ہیں، ادارے ہیں، کمپنیاں ہیں جو اسے بنا رہی ہیں، استعمال کر رہی ہیں۔ جی، ان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ ماخذ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ماخذ اس حوالے سے بھی کافی واضح ہے۔ کمپنیوں اور ڈیولپرز پر کئی اہم ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ پہلی ذمہ داری، جسے ماخذ نے اثر کا جائزہ یا امپیکٹ آڈٹ کہا ہے۔ امپیکٹ آڈٹ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی AI سسٹم، خاص طور پر جو بڑے پیمانے پر استعمال ہونا ہے، اسے مارکیٹ میں لانے سے پہلے اس کے ممکنہ اثرات کا گہرائی سے جائزہ لیا جائے۔ اور یہ جائزہ صرف ٹیکنیکل نہیں ہونا چاہیے، اچھا، بلکہ سماجی، اخلاقی، معاشی، ہر قسم کے اثرات کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ٹیکنالوجی معاشرے پر کیا اثر ڈالے گی۔ کہیں یہ عدم مساوات تو نہیں بڑھائے گی، کسی خاص طبقے کو نقصان تو نہیں پہنچائے گی، روزگار پر کیا اثر پڑے گا۔ واہ، یہ تو بہت آگے کی سوچ ہے۔ مطلب صرف یہ چیک کرنا کافی نہیں کہ کوڈ ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ معاشرے پر اس کے ممکنہ مثبت اور منفی اثرات کا پہلے سے اندازہ لگانا اور اس کی ذمہ داری لینا، یہ واقعی بہت اہم ہے۔ جی، یہ ایک پرو ایکٹیو اپروچ ہے۔ دوسری اہم ذمہ داری ہے ڈیٹا کے ذرائع اور سسٹم کے لاگز کا تفصیلی ریکارڈ رکھنا۔ یعنی حساب کتاب رکھنا۔ بالکل، حساب کتاب رکھنا کہ AI کو کس ڈیٹا پر ٹرین کیا گیا، وہ ڈیٹا کہاں سے آیا تھا، کیا وہ قابل اعتبار تھا، اور پھر یہ کہ AI نے کب، کیسے اور کیا فیصلے کیے، ان سب کا ایک ایسا ریکارڈ ہونا چاہیے جسے بعد میں چیک کیا جا سکے، تصدیق کی جا سکے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے شفافیت آتی ہے اور احتساب ممکن ہوتا ہے۔ اگر کل کو کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کوئی غلط فیصلہ سامنے آتا ہے، تو اس ریکارڈ کی مدد سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ گڑبڑ کہاں ہوئی تھی، ڈیٹا میں مسئلہ تھا، الگوریدم میں تھا، یا استعمال میں کوئی غلطی ہوئی۔ سمجھ گیا۔ اور تیسری ذمہ داری، ماخذ میں اسے اہم فیصلوں میں انسانی تصدیق کہا گیا ہے، ہیومن ویریفیکیشن ان کریٹیکل ڈیسیشنز۔ یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ وہی ہیومن ان دی لوپ والا تصور ہے؟ جی بالکل، یہ وہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے تمام فیصلے جو بہت اہم نوعیت کے ہوں یا جن کے نتائج سنگین ہو سکتے ہوں، جیسے کسی کی نوکری یا قرض یا صحت کا معاملہ، جی، یا کسی کی آزادی کا معاملہ، جیسے قانون نافذ کرنے والے اداروں میں AI کا استعمال، ان تمام صورتوں میں حتمی فیصلہ یا کم از کم حتمی منظوری یا نگرانی کے لیے انسان کا شامل ہونا لازمی قرار دیا جانا چاہیے۔ یعنی AI مدد کر سکتا ہے، معلومات دے سکتا ہے، تجزیہ کر سکتا ہے۔ بالکل، سفارشات بھی دے سکتا ہے، لیکن آخری فیصلہ خاص طور پر ان حساس معاملات میں انسانی بصیرت، انسانی ہمدردی اور اخلاقی پرکھ کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا AI پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا؟ بات صرف بھروسے کی نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ AI غلطیاں کر سکتا ہے، جیسا ہم نے دیکھا۔ دوسرا ایک خطرہ ہوتا ہے جسے آٹومیشن بائس کہتے ہیں، یعنی ہم ٹیکنالوجی پر اتنا زیادہ انحصار کرنے لگتے ہیں کہ ہم اس کے فیصلوں پر سوال اٹھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، انسانی نگرانی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے اندھے پیروکار نہ بن جائیں، کہ اہم فیصلوں میں انسانی کنٹرول اور اخلاقی ذمہ داری برقرار رہے۔ یہ بات واقعی بہت اہم ہے کہ ٹیکنالوجی چاہے جتنی بھی آگے بڑھ جائے، انسانی اخلاقیات اور فیصلے کی جو اہمیت ہے وہ کم نہیں ہونی چاہیے۔ جی بالکل۔ اچھا، اب ماخذ میں ایک اور بہت دلچسپ زاویہ بھی پیش کیا گیا ہے، اور وہ ہے اسلامی نقطۂ نظر۔ یہ تھوڑا غیر متوقع لگا مجھے۔ یہ صدیوں پرانا اخلاقی فریم ورک جو ہے، یہ اس جدید ٹیکنالوجی کے جو چیلنجز ہیں، ان سے کیسے مطابقت رکھتا ہے؟ جی، یہ واقعی ایک نہایت فکر انگیز پہلو ہے جو ماخذ نے اٹھایا ہے۔ ماخذ اسلام کے دو بنیادی تصورات پر روشنی ڈالتا ہے جو یہاں AI کے تناظر میں بہت متعلقہ ہو جاتے ہیں۔ ایک ہے نیت، یعنی انٹینٹ۔ جس کی ہم شروع میں بات کر رہے تھے۔ جی، اسلامی فقہ میں کسی بھی عمل کی اخلاقی اور قانونی حیثیت کا تعین کرنے والے کی نیت بہت اہم ہوتی ہے۔ اور دوسرا تصور ہے امانت، یعنی رسپانسبلٹی۔ امانت؟ جی،
یعنی یہ تصور کہ انسان کو اللہ کی طرف سے جو بھی صلاحیتیں، وسائل یا اختیار دیا گیا ہے وہ ایک امانت ہے، ایک ذمہ داری ہے، اور انسان اس کے استعمال کے بارے میں جواب دہ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم تو پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ اے آئی کی اپنی تو کوئی نیت نہیں ہوتی۔ جی، تو پھر اسلامی نقطہ نظر سے ذمہ داری کا تعین کیسے ہوگا؟ یہ نیت اور امانت والے اصول کیسے لاگو ہوں گے؟ یہیں پر ماخذ ایک اہم نقطہ پیش کرتا ہے، وہ یہ کہ جب ایک مشین، ایک اے آئی نظام انسان کے بنائے ہوئے مقاصد کے لیے کام کرتا ہے یا انسان کے حکم پر عمل کرتا ہے تو اصل نیت اور امانت انسان ہی کی سمجھی جائے گی۔ اوہ، یعنی ذمہ داری پھر بھی انسان پر ہی آئے گی؟ بالکل، ذمہ داری اس شخص یا گروہ یا ادارے پر عائد ہوگی جس نے اس اے آئی کو ڈیزائن کیا، جس نے اسے وہ مقاصد دیے، جس نے اسے ٹرین کیا، جس نے اسے استعمال کیا یا جو اس کی نگرانی کا ذمہ دار تھا۔ مشین تو محض ایک آلہ ہے، ٹول۔ تو گویا اے آئی ایک وسیلہ ہے، اصل فائل انسانی ہے۔ جی، اصل اخلاقی بوجھ اور قانونی جواب دہی انسان پر ہی رہتی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے اے آئی بنانا اور استعمال کرنا صرف ایک تکنیکی کام نہیں رہتا، بلکہ ایک اخلاقی فعل بن جاتا ہے۔ بالکل، ایک اخلاقی فعل جس کے ساتھ امانت کی ایک بہت بھاری ذمہ داری جڑی ہوئی ہے کہ اس طاقتور ٹیکنالوجی کو خیر کے لیے استعمال کیا جائے، بھلائی کے لیے، اور اس کے ممکنہ نقصانات سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ قدیم اصول آج بھی ہمیں رہنمائی دے سکتے ہیں۔ جی، اور یہاں ایک اور دلچسپ سوال بھی پیدا ہوتا ہے جس پر شاید مزید غور و فکر کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ اسلامی فقہ میں ایجنسی یعنی کام کرنے کی صلاحیت اور ذمہ داری کی تفویض، ڈیلیگیشن کا جو تصور ہے وہ اس وقت کیسے لاگو ہوگا جب عمل کرنے والا ایک غیر انسانی وجود یعنی اے آئی ہو؟ یہ ایک نیا اور پیچیدہ فقہی سوال ہے۔ واقعی اس پر تو فقہاء اور علماء کو غور کرنا ہوگا۔ تو آج کی ساری گفتگو کا، اس گہرائی سے جائزے کا نچوڑ کیا نکلا؟ ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا اور کہاں پہنچے ہیں؟ ہم نے شروع کیا تھا اس بنیادی چیلنج سے کہ اے آئی کے دور میں ذمہ داری کا تعین کیسے ہوگا، خاص طور پر جب روایتی قانون کا مرکزی ستون نیت یہاں موجود نہیں۔ جی، پھر ہم نے دیکھا کہ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے اے آئی کے لیے کچھ رہنما اصول ضروری ہیں: شفافیت، انصاف اور سلامتی۔ ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے بات کی کمپنیوں اور ڈیولپرز کی ذمہ داریوں کی، جیسے اثر کا پیشگی جائزہ لینا، ڈیٹا اور لاگز کا ریکارڈ رکھنا، اور سب سے اہم، نازک فیصلوں میں انسانی نگرانی کو یقینی بنانا۔ اور آخر میں ہم نے اسلامی زاویے سے نیت اور امانت کے تصورات کو دیکھا۔ جی، جو یہ واضح کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی جتنی بھی خود مختار نظر آئے، اس کے اعمال کی حتمی اخلاقی اور قانونی ذمہ داری انسان پر ہی عائد ہوتی ہے۔ تو ان سب باتوں کا مجموعے مطلب کیا نکلتا ہے؟ واٹس دا باٹم لائن؟ بنیادی مطلب یہ ہے میرے خیال میں کہ ہم ایک ایسے نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں غیر انسانی وجود یعنی مشینیں ایسے فیصلے کر رہی ہیں جو بہت بااثر ہیں، حتیٰ کہ لوگوں کی زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ اس نئی حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں اپنے قانونی اور اخلاقی ڈھانچوں کو مسلسل اپڈیٹ کرنے کی، بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ٹیکنالوجی کی رفتار بہت تیز ہے، بہت تیز، اور ہمارے قوانین، ہماری اخلاقی سمجھ بوجھ اور ہماری سماجی سوچ کو اس کے ساتھ قدم ملا کے چلنا ہوگا۔ یہ کوئی ایک منزل نہیں ہے جہاں ہم پہنچ گئے اور بس، یہ ایک مسلسل سفر ہے، ایک آن گوئنگ پروسیس ہے۔ بالکل، یہ سفر ابھی جاری ہے اور شاید ابھی شروع ہی ہوا ہے۔ شاید۔ اور جاتے جاتے ماخذ کی روشنی میں ایک آخری سوال سامعین کے لیے سوچنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ جی، سوال یہ ہے، اگر کوئی اے آئی سسٹم اپنے ٹریننگ ڈیٹا کی بنیاد پر انسانی اخلاقی استدلال، ہیومن مورل ریزننگ کی اتنی بہترین نکالی کرے، اتنی پرفیکٹ کاپی کرے کہ وہ بالکل انسان جیسا ہی محسوس ہو، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اے آئی واقعی اخلاقیات کا حامل ہے؟ کیا اس میں موریلٹی آ گئی ہے؟ یا یہ صرف ان اصولوں کی ایک بہت ہی پیچیدہ قسم کی عکاسی ہے جو اس میں پروگرام کیے گئے تھے یا جو اس نے ڈیٹا سے سیکھے تھے؟ یہ تو بہت بڑا سوال ہے۔ جی، مصنوعی ذہانت میں یہ جو نکالی سیمولیشن ہے، اس کی حد کہاں ختم ہوتی ہے اور حقیقی اخلاقی سمجھ بوجھ، جینیون ایتھیکل انڈرسٹینڈنگ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟
میں ٹیکنالوجی، فلسفہ، قانون، ان سب کے سنگم پر میرے خیال میں بہت گہرائی سے زیر بحث آئے گا۔ یقیناً اس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔ سائنس کے حوالے سے ایک اہم قدم ہے۔ دیکھیں، اے آئی سسٹمز خاص طور پر وہ جو آپ کہہ لیں نازک شعبوں میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے صحت ہو گئی یا بینکنگ یا انصاف کا نظام، وہ اب صرف کوڈ نہیں رہے، وہ فیصلے کر رہے ہیں، اور ان فیصلوں کے حقیقی زندگی میں لوگوں پر گہرے اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو الگورتھمک اکاؤنٹیبلٹی اتھارٹی کا خیال ہے، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ کوئی مرکزی ادارہ ہو جو دیکھے کہ یہ طاقتور سسٹمز ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں یا نہیں، شفافیت ہے یا نہیں۔ اچھا، تو یہ اتھارٹی کرے گی کیا؟ مطلب اس کا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ رات کچھ سٹینڈرڈز طے کر سکتی ہے کہ بھئی ایک سسٹم کو کتنا محفوظ ہونا چاہیے، کتنا منصفانہ، کتنا قابل اعتماد۔ پھر وہ ان سسٹمز کا آپ کہہ لیں آڈٹ کر سکتی ہے، جانچ پڑتال کر سکتی ہے کہ وہ ان معیاروں پر پورا اتر بھی رہے ہیں یا نہیں۔ اور جیسا آپ نے کہا، وہ خاص قسم کے اے آئی جو زیادہ ہائی رسک سمجھے جائیں، ان کے لیے شاید لائسنسنگ کا نظام بھی لا سکتی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ٹیکنالوجی آگے بڑھے، جدت آئے، لیکن ایک محفوظ اور جواب دہ دائرے کے اندر رہتے ہوئے، اندھا دھن نہ ہو۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ نگرانی کی ضرورت ہے، لیکن یہ مثال جو آپ نے دی اور جو کتاب میں بھی ہے ڈاکٹرز اور پائلٹس کی، یہ مثال کیوں استعمال کی گئی؟ کیا یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے یا اس کا کوئی خاص مطلب ہے؟ نہیں، میرے خیال میں اس مثال کا بہت گہرا مطلب ہے۔ ذرا سوچیں، ہم اپنی صحت، اپنی زندگی ڈاکٹر یا پائلٹ کے سپرد کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ایک بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ تربیت یافتہ ہیں، انہوں نے امتحان پاس کیے ہیں، ان کے پاس لائسنس ہے، جو ایک گارنٹی ہے کہ وہ ایک خاص معیار رکھتے ہیں۔ اور اگر وہ کوئی غلطی کریں، غفلت کریں، تو ان کا احتساب ہو سکتا ہے، ان کا لائسنس بھی جا سکتا ہے۔ صحیح۔ تو اب جب یہی مثال اے آئی کے لیے دی جا رہی ہے، تو یہ اس بات پر زور دے رہی ہے کہ کچھ اے آئی سسٹمز کو بھی ہمیں اسی سنجیدگی سے لینا پڑے گا۔ اگر کوئی اے آئی ہسپتال میں بیماری کی تشخیص میں مدد کر رہا ہے یا ایک خودکار گاڑی چلا رہا ہے، تو اس کے غلط فیصلے کے نتیجے بھی تو اتنے ہی سنگین ہو سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہمیں ان اے آئی سسٹم سے بھی ویسی ہی بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ سخت کارکردگی اور حفاظت کی توقع نہیں رکھنی چاہیے؟ تو یہ لائسنسنگ کا آئیڈیا اسی سوچ کو ظاہر کرتا ہے کہ ان پر بھروسہ کرنے کے لیے کوئی ٹھوس بنیاد تو ہو، کوئی جواب دہی تو ہو۔ یعنی یہ صرف ٹیکنیکل معاملہ نہیں ہے، یہ اعتماد اور ذمہ داری کا سوال ہے۔ لیکن کیا یہ عملی طور پر ممکن بھی ہے؟ میرا مطلب ہے اے آئی تو سیکھتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، اس کی لائسنسنگ کیسے ہوگی؟ ایک بار لائسنس دے دیا پھر وہ بدل گیا تو؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے آپ کا، اور یہ واقعی ایک بڑا چیلنج ہے۔ اے آئی کی اپنی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ سٹیٹک نہیں ہے، وہ ڈیٹا سے سیکھتا ہے، وہ ایوالو ہوتا ہے، اور پھر وہ بلیک باکس والا مسئلہ بھی ہے کہ بعض اوقات ہمیں ٹھیک سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اے آئی نے ایک خاص فیصلہ آخر کیا کیوں۔ تو ان سب چیزوں کی وجہ سے روایتی لائسنسنگ جیسے ڈاکٹر یا پائلٹ کی ہوتی ہے، وہ شاید پوری طرح یہاں کام نہ کرے۔ تو پھر کیا حل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ہمیں نئے طریقے سوچنے پڑیں، شاید لائیو مانیٹرنگ کی ضرورت ہو، یعنی سسٹم چلتے ہوئے بھی اس پر نظر رکھی جائے، مسلسل آڈٹس ہوں، یا ایسے اے آئی بنانے پر زور دیا جائے جو اپنے فیصلوں کی وضاحت کر سکیں، یعنی ایکسپلینیبل اے آئی۔ اور وہ جو بڑی بین الاقوامی کمپنیاں ہیں جو باہر سے اے آئی بنا کر لاتی ہیں، ان پر یہ اتھارٹی کیسے نظر رکھے گی؟ جی، یہ ایک اور بڑا چیلنج ہے۔ گلوبلائزیشن کا دور ہے، زیادہ تر ممالک اس مسئلے سے دوچار ہیں۔ ایک ممکنہ طریقہ تو یہی ہے کہ جو بھی کمپنی پاکستان میں اپنا اے آئی سسٹم چلانا چاہتی ہے، اسے یہاں کے قوانین اور اس مجوزہ اتھارٹی کے معیارات کی پابندی کرنی پڑے گی، چاہے وہ سسٹم بنا کہیں اور ہو۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے دوسری درآمدہ شدہ چیزوں یا سروسز کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہاں، اس کے نفاذ کے لیے ایک مضبوط قانونی ڈھانچہ چاہیے ہوگا، اور شاید بین الاقوامی سطح پر بھی کچھ تعاون کی ضرورت پڑے۔ یہ آسان نہیں ہے، بالکل نہیں، مگر اس سمت میں سوچنا ضروری ہے۔ واقعی یہ تو کافی پیچیدہ مسائل ہیں۔ اچھا، واپس کتاب کے اقتباسات پر آتے ہیں۔ وہاں کچھ بنیادی اصول یا آپ کہہ لیں
ٹیک اویز بھی بتائے گئے ہیں۔ پہلا نقطہ بڑا زوردار ہے، حقوق بغیر ذمہ داری خطرناک ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے اے آئی کے حوالے سے؟ ہر شعبے پر لاگو ہوتا ہے، اور اے آئی پر تو خاص طور پر۔ جب ہم اے آئی کو طاقت دے رہے ہیں، ڈیٹا تک رسائی کی طاقت، تجزیے کی طاقت، فیصلے کرنے کی طاقت، یہاں تک کہ خود سے عمل کرنے کی طاقت، تو ایک طرح سے ہم اسے حقوق یا اختیارات دے رہے ہیں۔ تو یہ اصول کہتا ہے کہ جہاں اختیار ہو وہاں ذمہ داری کا ہونا لازم ہے۔ لازم ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو خطرات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ مثلا کس قسم کے خطرات؟ تصور کریں ایک اے آئی ہے جو سوشل میڈیا پر خبریں فلٹر کر رہا ہے بغیر کسی جواب دہی کے۔ وہ جانبداری دکھا سکتا ہے، غلط معلومات پھیلا سکتا ہے، لوگوں کو تقسیم کر سکتا ہے۔ یا پھر فرض کریں ایک اے آئی مالیاتی مارکیٹ میں ٹریڈنگ کر رہا ہے۔ اگر اس کے الگوریدم میں کوئی گڑبڑ ہو جائے اور کوئی ذمہ دار نہ ہو تو وہ پوری معیشت کو ہلا سکتا ہے۔ اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں اے آئی کو زراعت میں، پانی کے انتظام میں، صحت میں استعمال کرنے کی اتنی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں یہ اور بھی اہم ہے۔ اگر کوئی اے آئی فصل کی بیماری غلط بتا دے یا پانی کی تقسیم کا غلط مشورہ دے تو اس کا اثر براہ راست کسانوں پر، عام لوگوں کی زندگیوں پر پڑے گا۔ تو طاقت اور ذمہ داری کا ساتھ ساتھ چلنا بہت ضروری ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں دیکھنا کہ اے آئی کیا کر سکتا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر کچھ غلط ہو جائے تو ذمہ داری کس کی ہوگی۔ ٹھیک۔ اچھا، دوسرا نقطہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے۔ قانون کو ذہانت کے ساتھ ارتقا پذیر ہونا ہوگا۔ قانون ذہانت سے کیسے ارتقا پذیر ہو؟ اس کا تعلق اس رفتار کے فرق سے ہے جو ٹیکنالوجی اور قانون کے درمیان اکثر ہوتا ہے۔ اے آئی جیسی ٹیکنالوجیز تو آپ دیکھیں کتنی تیزی سے بدل رہی ہیں، ہر چند مہینوں میں کچھ نیا آ جاتا ہے، جبکہ قانون بنانے کا عمل وہ عموماً سست ہوتا ہے، سوچ بچار والا ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن اگر ہمارے قانون بہت زیادہ مخصوص ہوں گے، کسی خاص ٹیکنالوجی یا ورژن کے لیے بنے ہوں گے، تو وہ بہت جلد بیکار ہو جائیں گے۔ تو ذہانت کا مطلب ہے کہ قانون لچکدار ہو؟ جی، لچکدار ہو، اصولوں پر مبنی ہو۔ رائٹ۔ یعنی بجائے یہ کہنے کہ فلاں قسم کا فیشل ریکگنیشن سسٹم منع ہے، شاید قانون ایسے اصول بنائے جو بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کریں، جیسے پرائیویسی کا حق یا غیر امتیازی سلوک کا حق، اور پھر دیکھا جائے کہ کوئی بھی اے آئی ایپلیکیشن ان اصولوں پر پورا اترتی ہے یا نہیں۔ اس ذہانت میں یہ بھی شامل ہے کہ قانون اے آئی کی اپنی جو خاصیتیں ہیں ان کو سمجھیں، جیسے وہی بلیک باکس والا مسئلہ۔ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ فیصلہ کیسے ہوا تو قانون کو طے کرنا ہوگا کہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے، بنانے والے کی، استعمال کرنے والے کی، یا خود اے آئی سسٹم کی۔ یہ بہت مشکل سوالات ہیں، لیکن قانون کو ان سے نمٹنا ہوگا۔ تو قانون کو صرف پیچھے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ کوشش کرنی ہے کہ وہ آنے والے چیلنجز کا اندازہ لگائے اور ان کے لیے تیار ہو۔ پاکستان کے قانونی نظام کو بھی اس تیز رفتار تبدیلی کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا۔ یہ تو واقعی قانون بنانے والوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ گویا ایک چلتی ہوئی ٹرین کے لیے اصول بنانے ہیں جس کی رفتار بھی بدل رہی ہے اور شاید پٹری بھی۔ اچھا، تیسرا اور آخری نقطہ جو کتاب سے لیا گیا، اخلاق کو فلٹر نہیں بلکہ بنیاد بنائیں۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، پر اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ یہ نقطہ میرے خیال میں اے آئی بنانے کے پورے عمل پر سوال اٹھاتا ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے، ٹیکنالوجی بن جاتی ہے، مارکیٹ میں آ جاتی ہے، پھر جب کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے، مثلاً پتہ چلتا ہے کہ اے آئی متاثر ہے یا لوگوں کی پرائیویسی خطرے میں ہے، تب ہم سوچتے ہیں کہ اچھا اب اس پر کوئی اخلاقی فلٹر لگا دیں، کوئی پیچ لگا دیں تاکہ نقصان کم ہو۔ یعنی بعد میں مرمت کرنا، بالکل ایک طرح سے ڈیمیج کنٹرول۔ اس کے برعکس اخلاق کو بنیاد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اے آئی سسٹم کا پہلا خیال سوچ رہے ہیں، تب سے لے کر اس کے ڈیزائن، اس کی ٹریننگ، اس کی ٹیسٹنگ اور آخر میں اس کی تعیناتی تک ہر قدم پر اخلاقی سوالات کو سامنے رکھا جائے۔ یعنی شروع میں ہی پوچھا جائے، یہ سسٹم کیوں بنا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، کیا یہ منصفانہ ہوگا، کن لوگوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا، کیا اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہو سکتا، جو ڈیٹا استعمال کر رہے ہیں کیا وہ ذمہ داری سے حاصل کیا گیا ہے۔
تو یہ کیسے ہوگا عملی طور پر؟ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو ٹیمیں اے آئی بنا رہی ہیں ان میں صرف انجینئرز نہ ہوں بلکہ سماجی علوم کے ماہر، اخلاقیات کے ماہر، یہاں تک کہ جن کمیونٹیز پر اثر پڑنا ہے ان کے نمائندے بھی شامل ہوں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس ڈیٹا پر اے آئی کو ٹرین کیا جا رہا ہے اس کا بہت احتیاط سے جائزہ لیا جائے کہ کہیں اس میں پہلے سے موجود تعصبات تو نہیں جو اے آئی سیکھ لے گا، اور یہ بھی کہ ایسے اے آئی بنانے کی کوشش کی جائے جو اپنے فیصلوں کی وجہ بتا سکیں تاکہ شفافیت آئے۔ تو یہ صرف برا اے آئی بنانے سے بچنا نہیں ہے، بلکہ یہ کوشش ہے کہ ہم جان بوجھ کر اچھا، ذمہ دار اے آئی بنائیں جو ہماری اقدار اور معاشرے کی بھلائی کو آگے بڑھائے۔ تو یہ تینوں نکات، ذمہ داری کا تعین، قانون کا ارتقاء اور اخلاقیات کو شروع سے شامل کرنا، یہ مل کر ایک تصویر بناتے ہیں کہ پاکستان اے آئی کے حوالے سے کیسے سوچ رہا ہے، یا کم سے کم ان تجاویز کے مطابق کیسے سوچا جا رہا ہے۔ اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے میرے خیال میں کہ پاکستان اے آئی کو صرف ایک ٹیکنیکل یا معاشی چیز کے طور پر نہیں دیکھ رہا، بلکہ اس کے جو گہرے سماجی اور اخلاقی پہلو ہیں ان کو بھی بہت سنجیدگی سے لے رہا ہے۔ یہ جو ایک الگ اتھارٹی بنانے کی تجویز ہے، لائسنسنگ کا جو تصور ہے، اور یہ جو بنیادی اخلاقی اصولوں پر زور دیا جا رہا ہے، یہ سب اشارہ کرتے ہیں کہ کوشش یہ ہے کہ اے آئی کی جو ترقی ہے وہ بے لگام نہ ہو، بلکہ وہ انسانی کنٹرول اور ہماری جو معاشرتی اقدار ہیں ان کے دائرے میں رہے۔ تو یہ ایک مثبت پیش رفت ہے؟ جی، میرے خیال میں یہ ایک بہت اہم اور ممکنہ طور پر مثبت پیش رفت ہے، کیونکہ دیکھیں اے آئی میں صلاحیت تو بہت ہے لیکن اس کے غلط استعمال یا غیر ارادی نتائج کے خطرات بھی اتنے ہی حقیقی ہیں۔ تو ایک ایسا ریگولیٹری فریم ورک جو سوچا سمجھا ہو، جو جدت کی حوصلہ افزائی بھی کرے لیکن ساتھ ساتھ حفاظت، انصاف اور جواب دہی کو بھی یقینی بنائے، وہ پاکستان کو اے آئی کے اس نئے دور میں ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے میں بہت مدد دے سکتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مستقبل کو صرف آنے نہیں دیا جا رہا بلکہ اسے بنانے کی، اسے تشکیل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ واقعی ایک اہم بات ہے کہ مستقبل کو فعال طور پر تشکیل دیا جائے۔ اچھا، جاتے جاتے کتاب میں ایک اشارہ تھا کہ اگلی ممکنہ گفتگو اس بارے میں ہو سکتی ہے کہ اے آئی ہمارے انصاف کے نظام کو کیسے بدل رہا ہے۔ عدالتیں، قانون وغیرہ، یہ خود ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ ذرا سوچیں، کیا اے آئی ججوں کی مدد کر سکتا ہے فیصلے کرنے میں یا قانونی تحقیق میں؟ کیا اس سے عام آدمی کو انصاف تک رسائی آسان ہو سکتی ہے؟ لیکن پھر دوسری طرف، کیا اے آئی کے استعمال سے انصاف کے نظام میں کوئی نیا تعصب آ سکتا ہے؟ کیا مشینوں کو اتنے اہم فیصلے کرنے چاہیے جن کا اثر انسانوں کی زندگیوں پر پڑتا ہو؟ یہ سوالات ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی، قانون اور انصاف کا مستقبل کیسے جڑا ہوا ہے۔ اس پر غور کرنے کے لیے یہ ایک اہم نقطہ ہے۔